ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ خلیفہ تھے عمر جو زندگی کاٹی تھی فاقے پر، ہمارے دور کا حاکم تو کاسا چھین لیتا ہے۔ خدائی کا اگر دعویٰ کوئی نمرود کرتا ہے، خدائی کا اگر دعویٰ کوئی نمرود کرتا ہے تو اس کی جان ایک مچھر کا بچہ چھین لیتا ہے، تو اس کی جان ایک مچھر۔ آپ لوگ انعام دیتے رہیں گے تو میں بہت شعر یاد ہے مجھے، اب وقت کی قلت ہے۔ ہاں آپ کا ایک ہی بار میں دے دیجئے سب۔ دیکھیے مفتی صاحب نے اکٹھا ہی دے دیا ہے مجھے، سبحان اللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب اتنے بڑے سخی ہیں الحمدللہ، ظاہر سی بات ہے میں نے محسوس کیا ہے اللہ اگر عالم بنائے تو مفتی صاحب جیسا اخلاص عطا کرے، سبحان اللہ، آمین۔ ہاں اگر عالم بنائے تو مفتی صاحب جیسا اخلاص عطا کرے۔ میں الحمدللہ ہمیشہ مفتی صاحب کی یہ کوشش رہی، اور ہمیشہ آپ پوچھیں ممبر شریف پر ڈھیر سارے علماء کرام تشریف فرما ہے اور بہت سے لوگ اس بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں ان کے شاگردوں سے کہ مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، تو قسم خدا کی یہ سارے شاگرد ایک زبان ہو کر کے کہیں گے کہ مفتی صاحب جیسا خلوص ہم نے کسی کے اندر نہیں پایا۔ کیا بات ہے، واہ یہ کہیں گے وہ انشاءاللہ۔ اللہ کسی کو یہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور یہ صرف اور صرف فیضان مفتی اعظم ہند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا دل کی گہرائی سے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلیفہ تھے عمر جو زندگی کاٹی تھی فاقے پر، ہمارے دور کا حاکم تو کاسا چھین لیتا ہے۔ خدائی کا اگر دعویٰ کوئی نمرود کرتا ہے تو اس کی جان ایک مچھر کا بچہ چھین لیتا ہے۔ اور بس میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر اور سن لیں، ذرا دل کی گہرائی سے، اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو سمجھ لے کہ میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ ماشاءاللہ ممبر شریف کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ خلیفہ تھے عمر جو زندگی کاٹی تھی فاقے پر، خلیفہ تھے عمر جو زندگی کاٹی تھی فاقے پر، ہمارے دور کا حاکم تو کاسا چھین لیتا ہے۔ رضا کے عشق کے صدقے نظر پر نور ہوتی ہے، رضا کے عشق کے صدقے نظر پر نور ہوتی ہے۔ بریلی کا وہ سرما ہے جو چشمہ چھین لیتا ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے بریلی کا وہ سرما ہے جو چشمہ چھین لیتا ہے، بریلی کا وہ سرما ہے جو چشمہ چھین لیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کانفرنس، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت بہت سرما ہے، رضا کے عشق کے صدقے نظر پر نور ہوتی ہے، بریلی کا وہ سرما ہے جو چشمہ چھین لیتا ہے، کیا بات ہے، جو چشمہ چھین لیتا ہے۔ حضرات ممبر شریف پر حضرت علامہ مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ بریلی شریف ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں، ساتھ ہی ساتھ ماہر علوم و فنون حضرت علامہ مفتی عبدالقادر صاحب قبلہ ممبئی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا نیاز چترویدی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اب گزارش کر رہا ہوں اپنی جماعت کے شاندار خطیب حضرت علامہ مفتی عبدالقادر صاحب قبلہ نوری، خطیب و امام جامع مسجد ممبئی، میں حضرت کے حضور بڑے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں حضرت کرسی خطابت کو زینت بخشیں اور ہم سامعین کو شاد کام فرمائے۔ پورا مجمع اپنی غلامی کا ثبوت فراہم کر دے، ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے ایک نعرہ بلند کر لے اور لگے کہ یہ سرزمین بہرائچ شریف ہے، گجادھر پور ہے، اور یہ احاطہ نور ہے سرکار مفتی اعظم ہند دارالعلوم سرکار مفتی اعظم ہند کا۔ بس دل کی گہرائی سے علماء کو گواہ بنا کر کے نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ دیوانے دیکھیے کیسے مجھے احساس کرا رہے ہیں کہ حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے، حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے، یزیدیت پہ ہمارا ادھار باقی ہے، حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے، یزیدیت پہ ہمارا ادھار باقی ہے، اور نسل اٹھا کے چلے اہل بیت کے دشمن، اما جو سر آتی ہے وہ ذوالفقار باقی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، میں نے شعر پڑھا ہے، میں نے اگر شعر پڑھا ہے میں دعائیں چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں آپ کی بھی، اگر واقعی میں نے شعر پڑھا ہے، میں نے شعر پڑھا ہے تو پڑھے لکھے ان کی دعائیں چاہیے مجھے۔ ہاں الحمدللہ اہل ادب، اہل عشق، اہل دانش تشریف رکھتے ہیں۔ حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے، یزیدیت پہ ہمارا ادھار باقی ہے، نسل اٹھا کے چلے اہل بیت کے دشمن، اما جو سر آتی ہے وہ ذوالفقار باقی ہے، اور یزیدیت کے یہ آپ کے جذبات
یزیدیت کے جنازے کو پھونکنے کے لیے حسینیت کی یہ لمبی قطار باقی ہے. واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے. جنازے کو پھونکنے کے لیے واہ 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 لمبی قطار باقی ہے. حسینیت کی یہ لمبی قطار باقی ہے. یزیدیت کے جنازے کو پھونکنے کے لیے یزیدیت کے جنازے کو پھونکنے کے لیے یزیدیت کے جنازے کو پھونکنے کے لیے حسینیت کی یہ لمبی قطار باقی ہے. اب اگر واقعی آپ حسینی رنگ میں رنگ چکے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا دیجئے مولا حسین کے نام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، دیار سید سالار مسعود غازی، سرزمین گجھادر پور، خواجہ کا ہندوستان، دارالعلوم سرکار مفتی اعظم ہند، جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور رحمت عالم سرور کائنات مفخر موجودات آقا دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. باوز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا سرمدا. منبر نور پر جلوہ بار علماء اکرام کا یہ عظیم قافلہ اور یہ نورانی مجمع، میں کس کس کا تعارف کروں؟ بس میں ایک شعر میں تمام حضرات کا تعارف کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ شکار ماہ کی تسخیر آفتاب کروں. شکار ماہ کی تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، میں کس کا انتخاب کروں؟ میں کس کو ترک کروں، میں کس کا انتخاب کروں؟ بہت اچھا. آج آپ جس جلسے میں یہاں تشریف لائے ہیں یہ جشن دستار بندی ہے. اللہ رب العزت نے اس زمین پر کائنات میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا. لیکن جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کا نام، ہر نبی کی سیرت، ہر نبی کی تاریخ محفوظ نہیں ہے. کسی نبی کے زندگی کے اہم واقعات محفوظ ہیں، کسی نبی کا نام محفوظ ہے، لیکن ہر نبی کی زندگی اور سیرت محفوظ نہیں ہے. آپ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے اور دیگر انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی اور سیرتیں ان کی قوموں نے محفوظ نہیں رکھا. نہ ان کی کتابیں محفوظ ہیں، نہ ان کی سیرتیں محفوظ ہیں. اور اس کے برعکس آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں.
تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ فرما لیا ہے. آپ دیکھیے یہ علماء بیٹھے احادیثیں پڑھاتے ہیں, اگر میرے سرکار نے کوئی بات بیان فرمائی ہے اور وہاں سرکار نے مسکرایا ہے تو حدیث میں وہ بھی محفوظ ہے. اگر صحابہ اگر سرکار کسی بات پر غضبناک ہوئے ہیں تو حدیث میں وہ بھی محفوظ ہے. گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائی, لیکن جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں قرآن عظیم کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. آخر کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی وہ بھی اللہ کی کتاب ہے, توریت بھی اللہ کی کتاب, زبور بھی اللہ کی کتاب, انجیل بھی اللہ کی کتاب, لیکن زبور محفوظ نہیں ہے, توریت محفوظ نہیں ہے اور انجیل محفوظ نہیں ہے. اللہ کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, ان علماء سے پوچھو گے اور تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں فرمائی کہ اگر ایک قوم ایک کتاب کو ختم کر دے گی اللہ دوسری کتاب کو بھیج دے گا. جب قوموں نے ایک نبی کو ایک کتاب کو ختم کیا اللہ نے دوسری کتاب بھیج دیا. جب لوگوں نے ایک کتاب کو مٹایا, ایک قانون کو ختم کیا, دوسری کتاب دنیا میں آ گئی. لیکن قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا, اس کی حفاظت فرمائی ہے. آخری نبی کو بھیجا ہے, ان کی بھی حفاظت فرمائی ہے. نہ قرآن مٹ سکتا ہے, نہ نبی کی سیرت مٹ سکتی ہے, نہ نبی کی زندگی مٹ سکتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد. قرآن بھی محفوظ ہے, نبی کی سیرت بھی محفوظ ہے. آپ دیکھیے, اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کس قدر لیا ہے. اسی لیے قرآن کی حفاظت کرنے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں, جن کی آج دستار بندی ہونے والی ہے. کتنا اور کس شان سے لیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے قرآن عظیم کی حفاظت فرمائی ہے. قرآن عظیم اس وقت سے لے کے آج تک محفوظ ہے. قرآن کا ایک ایک نقطہ محفوظ ہے, ایک ایک شوسہ محفوظ ہے. نہ قرآن کو کوئی ختم کر سکتا ہے, نہ اس کے معنی کو کوئی بدل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حفاظت کا انتظام فرما دیا ہے. ہر زمانے میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا آیا ہے جو انقلاب بن کر کے آیا ابھرا ہے اور قرآن عظیم کی حفاظت کیا ہے. حافظوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہونے والی تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا ہے کہ امت محمدی کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی قرآن عظیم کی آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں, اس جلسے میں آئے ہو تو یہ پیغام لے کر جاؤ. میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. آج آپ کسی سے پوچھئے دنیا میں بہتر کون ہے, کوئی کہے گا جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, جن کے پاس مرسیڈیز گاڑیاں ہیں وہ بہتر ہے, جن کے پاس شاندار بنگلے ہیں وہ بہتر ہے, جن کے پاس بہترین کرسیاں ہیں اور اعلیٰ عہدے داران ہیں وہ لوگ سب سے بہتر ہیں. لیکن نبی سے پوچھو بہتر کون لوگ ہیں, تو نبی نے دولت والوں کو بہتر نہیں فرمایا ہے, بلکہ بہتر کس کو فرمایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, جشن دستار بندی میں آئے ہو, خود بھی قرآن پڑھو, اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ, قرآن کی تلاوت اپنا شعار بناؤ, اپنی عادت بناؤ. صبح و شام قرآن پڑھو تاکہ آپ کے گھر میں برکت بھی ہو اور آپ کے قبر میں اجالا بھی ہو. انہی جملوں کے ساتھ میں اپنے باتوں کو ختم کر رہا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیدار رہیے تاکہ نقیب کو اتنی محنت نہ کرنی پڑے, اور غفلت کی نیند مت سوئیے. تمہاری غفلت نے آج یہ دن دکھا دیے ہیں. کسی نے بڑا اچھا کہا تھا, تیرے غفلت نے دکھائے ہیں وہ خونی منظر دیکھ کر چی بجے بھی جن کو ہے ماہو اختر. چوڑیاں ڈوب گئی خون کے فواروں میں, غیرتیں بک گئی میدان کے بازاروں میں, خون میں مل گئی سندور کی رنگین جھلک, جھک گئی
की शर्म और नदामत से शराफत की पलक, आज इंसान ने शराफत का भरम लूट लिया है, बातिल के पुजारी ने हरम लूट लिया। आसमां सुनता रहेगा ये फसाना कब तक, करवटें बदलेगा आखिर ये ज़माना कब तक। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको कुरान अजीम पढ़ने और पढ़ाने और उसको सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।